ہمارے سامنے 200 گانے آ گئے، میرا خیال ہے شاید 200-250 سے کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذکر ہوگا آج ایک بہترین پاکستانی موسیقار کا کہ جس کے گانے تو سنے جاتے رہے ہیں، لیکن نئی نسل ان کے نام سے بالکل واقف نہیں ہے، حتیٰ کہ پرانی نسل بھی ان کے نام کو تقریباً فراموش کر چکی ہے۔ ویسے بھی جب ہم گانے سنتے تھے، ہمیں گانا پسند بھی آتا تھا، تو ہمیں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس گانے کے تخلیق کار کا نام بھی جاننے کی کوشش کریں۔ شاعر کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا تھا اور موسیقار کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، صرف گلوکار کی آواز ہی اس کو زندہ رکھتی تھی۔ ان بولوں میں، اس شاعری کو جو گلوکار گاتا ہے، اس میں روح پھونکنے والا موسیقار ہوتا ہے۔ آج ایک ایسے ہی موسیقار کا ذکر ہوگا کہ جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں، ان کے نام کو دنیا اب بھول چکی ہے۔ نام تھا ان کا ناشاد۔ 11 جولائی 1923 میں پیدا ہوئے اس وقت کے انڈیا میں، اور جو ہی نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے 1940 میں بمبئی کا رخ کیا۔ وہ موسیقی سے دلچسپی رکھتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ان کو کوئی فلم ملے جس میں وہ موسیقی دیں۔ کچھ فلمیں ان کو ضرور ملی، لیکن جو قابل ذکر فلمیں ہیں 1948 میں وہ 3 فلمیں تھیں: جینے دو، ٹوٹے ہوئے تارے اور سہاگی۔ فلمیں تو نہ چل سکیں تو میوزک بھی نہ چل سکا۔ اچھا میوزک تھا لیکن لوگوں کو خاص پسند نہیں آیا۔ ان کو جو شہرت ملی ناشاد کے نام سے، کیونکہ ان کا اصل نام شوکت علی دہلوی تھا۔ یہ ناشاد نام ان کو کیسے ملا، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ایک فلم ساز تھے نقشب جارچوی، وہ اپنی فلم نغمہ کے لیے، فلم کا نام تھا نغمہ، اس کے لیے نوشاد کو لینا چاہتے تھے، کیونکہ نوشاد کا ہر دور میں، ان کے زمانے میں ان کا ہاتھ اوپر رہا ہے نوشاد کا۔ نوشاد کی دھنیں مشکل بھی ہوتی تھیں لیکن لوگ پسند بھی کرتے تھے، اور اچھے گلوکار ان کے ساتھ گانا پسند کرتے تھے۔ تو نقشب پہنچے نوشاد کے پاس، نوشاد سے کہا کہ نوشاد صاحب، آپ نے میری فلم نغمہ کو ٹائم دینا ہے، اس کی موسیقی میں آپ کے ذمہ لگانا چاہتا ہوں۔ تو نوشاد کا بہت لمبی فہرست تھی، کسی بھی فلم ساز کو ویٹنگ لسٹ پر وہ رکھتے تھے کیونکہ ان کے پاس کام اتنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی 1 سال تک تو میں کسی فلم کی موسیقی نہیں دے سکتا۔ نقشب بھی ضدی تھے، انہوں نے کہا نہیں، موسیقی تو آپ ہی دیں گے۔ کافی بحث و تکرار ہوئی تو نوشاد نے حتمی طور پر کہا کہ میں آپ کی فلم کے لیے دستیاب نہیں ہوں۔ تو نقشب کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے تھوڑا سا مسکرا کر کہا، نوشاد صاحب، چاہے آپ میری فلم کی موسیقی نہ دیں لیکن نام تو آپ ہی کا جائے گا۔ نوشاد صاحب نے چونک کر دیکھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ تو نقشب چلے گئے، ان کا ذہن چلا گیا شوکت علی دہلوی کی طرف، جو اپنی کامیابی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ انہوں نے شوکت علی دہلوی سے رابطہ کیا اور ان کو اپنی فلم کا ایک نغمہ دے دیا۔ فلم کا نام بھی نغمہ تھا۔ یہ نغمہ بعد میں اتنا مقبول ہوا کہ ہر پرانے نغموں کو سننے والا اس دور میں بھی اور بہت بعد میں بھی اس نغمے کو لازمی سنتا تھا۔ مدھر آواز تھی طلعت محمود کی، اور ذرا جھلک دیکھیے اس کی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شوکت علی دہلوی کو نام دیا نقشب نے ناشاد کا، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا نوشاد صاحب سے کہ میں ٹھیک ہے، آپ میری فلم کی موسیقی نہ دیں لیکن نام تو آپ ہی کا جائے گا، اور وہی ہوا۔ نوشاد کی جگہ فلم کے ٹائٹل پر جب ناشاد چلا تو لوگ کافی حیران رہ گئے۔
اب بھی بہت سارے لوگ نشاط اور نوشاد کو ایک ہی سمجھتے ہیں. یقین کیجئے، شاید آپ جو میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں آپ کو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہوگی اگر موسیقی کی، تو آپ نے بھی کافی عرصے تک نشاط اور نوشاد کو ایک ہی سمجھا ہوگا. تو یہ گانا مقبول ہو گیا. اس کے بعد نشاط صاحب نے تقریباً 32 فلموں کی موسیقی دی، بہت سارے گانے کامیاب بھی ہوئے. پھر نقشہ پاکستان چلے آئے اور نشاط کو بھی لے گئے. وہاں انہوں نے اپنی ایک فلم بنائی میخانہ، اس کی موسیقی بھی نشاط صاحب نے دی. لیکن نشاط صاحب نے یہاں بریک نہیں لگائی، وہ آگے بڑھتے چلے گئے. ان کے کریڈٹ پر رونا لالا جیسی گلوکارہ بھی ہے، جس کو پہلی بار متعارف کرایا اپنی فلم ہم دونوں میں یہ گیت گوا کر. نشاط صاحب بہت سادہ مزاج تھے. دنیا کی سیاست لابنگ ان کو نہیں آتی تھی، لیکن اپنے کام پر انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. فلم سالگرہ کا ایک گیت مہدی حسن کی آواز میں ریکارڈ ہو رہا تھا، تو ایک جگہ پر بار بار مہدی حسن نشاط صاحب کی نظر میں تھوڑی سی غلطی کر جاتے تھے. تو نشاط صاحب فوراً اٹھے اپنی جگہ سے کہ بھائی یہ کیا گا رہے ہیں آپ، میں نے جو آپ کو طرز بنا کر دیا اس میں سے آپ اس جگہ پر تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں. لہجے میں تھوڑی تلخی تھی. مہدی حسن بھی جانتے تھے نشاط صاحب کے مزاج کو، اور پھر گایا مہدی حسن نے، پھر وہی غلطی تھی. تو نشاط صاحب نے کہا کہ آپ کو گانا آتا بھی ہے کہ نہیں، یہ جگہ میں آپ کو سنا کر دکھاتا ہوں. نشاط صاحب نے وہ جگہ جب سنائی جہاں مہدی حسن غلطی کر رہے تھے، تو مہدی حسن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے پھر اسی طرح گیت ریکارڈ کرایا جس طرح نشاط صاحب چاہتے تھے. نشاط صاحب نثار بزمی کی طرح وہمی نہیں تھے. ان کو اگر تھوڑا سا بھی اطمینان ہوتا تو وہ ٹیک کر دیتے تھے، یعنی کہ اوکے کر دیتے تھے. جبکہ نثار بزمی ان کے ذرا اپوزٹ تھے، وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اس بات کا. تو نہ صرف مہدی حسن بلکہ نور جہاں کو بھی وہ ڈانٹ چکے تھے. نور جہاں سے بھی انہوں نے تلخ لہجے میں بات کی تھی، جس کا نور جہاں نے تھوڑا سا برا منایا، وہ رو بھی پڑی تھیں. لیکن فنکار تھے، جانتے تھے کہ سکھانے والا کون ہے، جو ڈانٹ رہا ہے وہی تو موسیقار ہے، اسی نے تو طرز بنائی ہے. اس لیے وہ بہتر جانتا ہے کہ کن الفاظ کو کس ساز کے ساتھ کس طرح گانا چاہیے. تو بعد میں آنے والے دنوں میں بھی نشاط صاحب نے بہت ساری فلموں کی موسیقی دی. یہ تھا تعارف نشاط صاحب کا. آپ کے ذہنوں پہ دستک دینی تھی تاکہ آپ کو تھوڑا سا خیال آ جائے ان فنکاروں کا بھی جن کا نام لوگ زیادہ جانتے بھی نہ تھے اور اب تو بالکل ہی نہیں جانتے. ولاگ آپ کو کیسا لگا ضرور اپنی رائے دیجئے گا. اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.